آج کا انسان نا بہت گناہ گار ہے، کیونکہ ہر طرف برائی، بے حیائی، بے شرمی اور سود اور جھوٹ اور مکاری اور ہر یعنی دنیا اس وقت پورے اپنے فتنوں کے سارے فتنوں کے ساتھ عروج کے اوپر ہے۔ اس دور میں عمل صالح مل جانا، نیکی کی توفیق کا مل جانا اور نیک اولاد کا ہونا اس دور میں تقریباً ناپائید ہو گیا ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مومن مسلمان مایوس نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں ہر دور کے لیے بندوں کو نہ کوئی نسخہ دیا، ایک کوڈ دیا، ہم نے اس کو ڈیکوڈ کرنا ہے۔ تو اگر آپ اس دور میں بھی یہ دل کے اندر خواہش رکھتے ہیں نا، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت عارف حکیم عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے ہر وقت یہ کہا کریں، یا اللہ پاک میں نیک بننا چاہتا ہوں، میں بن نہیں پا رہا، میری مدد فرما۔ تو یہ تو اردو میں آپ اللہ سے ہم کلام ہوا کریں، لیکن قرآن پاک کے اندر اللہ نے ہمیں ایک ایسی دعا بتائی ہے کہ اگر تم لوگ حالات سے بے بس ہو جاؤ لیکن اندر خواہش ہو کہ میں نیک کام کروں اور نیکی کے اوپر زندہ رہوں اور نیکی کے اوپر مروں اور میری اولاد بھی نیکی کے اوپر رہے، تو پھر ایک دعا بتائی ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے، سورۃ احقاف کے اندر 26ویں پارے میں، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اس میں سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ کیونکہ انسان یہ جو اعمال صالح سے محروم ہوتا ہے نا، جب بھی انسان سے نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے اور اس کی اولاد گناہ گار اور ہلاک اور تباہ اور نافرمان اور بدتمیز اور جاہل بنتی ہے، اس کے پیچھے سب سے بنیادی وجہ اس دعا کے اندر ایک نقطہ بتایا گیا ہے اور وہ ہے ناشکری۔ تو اس دعا میں اللہ رب العزت نے ہمیں کوڈنگ ڈی کوڈنگ سمجھائی ہے کہ اے میرے کریم رب، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں آپ کی دی ہوئی ہر نعمت کا شکر ادا کروں، اور جس شکر ادا کرنے میں مجھ سے کمی کوتاہی اور غلطی ہوئی ہے اس کو تو مجھے معاف فرما۔ اور اس کے بعد بتایا انعمت علیہ، اور مجھے ہر نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا کیونکہ نعمتوں کی جب ناقدری ہوتی ہے تو اعمال صالحہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے، پھر اللہ نے اس غلطی کے اوپر معافی مانگنے کے بعد پھر اللہ نے اس نعمت کو کی دعا کرنے کی پہلے تلقین فرمائی ہے کہ ناشکری کرو گے تو یہ چیز چھن جائے گی۔ کون سی چیز؟ نیک عمل نہیں کر سکو گے۔ اور کچھ دوسری کون سی چیز چھن جائے گی؟ جو کہ آپ کی اولاد آپ کے مخالف ہو کر کھڑی ہو جائے گی، آپ اپنی اولاد کے ہاتھوں ہلاک ہو جاؤ گے۔ دیکھو، لوگ اولاد کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اور آج کا انسان، ماں باپ سب سے زیادہ پریشان اپنے اولاد کی وجہ سے ہیں۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ تم میرے سے اس بات کی بھی دعا مانگو کہ تم خود بخود نعمتوں کی شکر ادا نہیں کر سکتے، نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی تم مجھ سے دعا مانگا کرو۔ اس دعا کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے۔ پھر کہا وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، یا اللہ مجھے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ کون سے اعمال صالحہ؟ ترضاہ، جس سے تم مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے، جس سے میں تیری رضا حاصل کر لوں۔ ایک اعمال صالح ہوتے ہیں، نیکی ہوتی ہے کہ میری دنیا بڑھ جائے، میری کاروبار چل جائے، میری دکان چل جائے، میرا دفتر چل جائے، میری مل چل جائے، اور میرا گھر بن جائے، اور میری بیٹی کی شادی ہو جائے۔ زیادہ تر ہم لوگ جو نیکیاں کرتے ہیں نا، وہ ہم دنیا کے لالچ میں کرتے ہیں، دنیا کے لالچ میں میرے یہ کام بگڑے ہوئے بن جائے، میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ حالانکہ دنیا مفت میں مل جاتی ہے۔ تو صحیح عمل کیا اللہ نے بتایا؟ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، کہ نیکی جب بھی کرو تو اس کے پیچھے نیت کیا رکھو؟ ترضاہ، اللہ کی رضا، اللہ خالص نیت اللہ کے لیے کیا کرو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔
اور اس کے بعد کیا کہا، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کی جیسے تو میری اس دعا کے بعد میری اصلاح فرمائے گا، ایسے ہی یا اللہ تو میری اولاد کی بھی اصلاح فرما دے، میری نسل کی بھی اصلاح فرما دے، کہ ان کو بھی اعمال صالحہ کی توفیق دے دے، ان کو بھی نیک بنا دے، ان کی سوچوں کو بدل دے، ان کے رخ کو بدل دے، ان کے نقطہ نظر کو بدل دے، ان کے پرسپشن کو بدل دے، کہ جو ان کو کامیابی حرام کاموں میں اور بے حیائی والے کاموں میں اور دنیا کے والے کاموں میں ان کو نظر آتی ہے اور رونقوں میں وہ گم ہو گئے، اے اللہ ان کی سوچ کو جب تو بدلے گا، ان کو ہدایت دے گا، تو یا اللہ ان کو اعمال صالحہ کی توفیق مل جائے گی۔ تو اولاد کے لیے بھی اعمال صالحہ کی اس سے اچھی دعا کوئی نہیں ہے۔ انی تبت الیک و انی من المسلمین، یا اللہ آج تک جو کچھ غلط ہوا میں اس کے اوپر توبہ کرتا ہوں، اور مجھے تو ہمیشہ توبہ کرنے والا ہی بنانا، اور مجھے ہمیشہ مسلمان ہی رکھنا۔ یہ نہ ہو کہ میں برے کام کرتے کرتے، ناشکری کرتے کرتے، اور اولاد کے لیے غلط کام کرتے کرتے، حرام کماتے کماتے کفر کے اوپر مر جاؤں۔ اس دعا کے اندر ایک نقطہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مسلمان کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے، مسلمان ہو کر موت تک اس کا اسلام کے اوپر موت آنا بھی ضروری ہے۔ انی تبت الیک و انی من المسلمین، اے اللہ میں اپنی پرانی ساری زندگی کے اوپر معافی مانگتا ہوں، اور میں جو ہے آپ کے ہر حکم کو من و ان تسلیم کرتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے مانتا ہوں، اور اللہ مجھے تو مسلمان ہی رکھنا اور اسلام پر ہی مجھے موت دینا۔ اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، آپ یقین کر لیں خیریں ہی خیریں، بھلائیاں ہی بھلائیاں آپ کی زندگی میں۔ جہاں آپ دنیا کی اتنے ٹیکنالوجی چیزوں کو سیکھتے ہیں، آپ دعاؤں کو سیکھنے کی مشق بنائیں، اور یہ وہ دو نسخے ہیں جو پیر و فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، یہ قرآن میں اللہ پاک نے براہ راست بندے کی رہنمائی فرمائی ہے، اور اس سے بڑی رہنمائی کائنات میں کوئی نہیں ہے۔